دینی تھی، کتنی آزادی لے لینی تھی. 12 سال کا بچہ، آپ اسے چھرے بھی گونگتے ہیں، آپ اسے گولی بھی مارتے ہیں. یہی نہیں، پھر آپ اس کے جنازے پہ بھی ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہیں. اب وہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، کالم میں ایک سطر لکھی تھی، اب میں نہیں رہ سکتا بات پوری کروں. اس ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے جی ہم نے جوائنٹ سیشن کیا، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران ہوئے. جی جی شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے وہاں پر قرارداد کشمیر کے حوالے سے مشترکہ منظور کی. لیکن آخری دن نہ وہاں وزیر اعظم صاحب تھے، نہ وہاں پر وزراء تھے. یہ ہمارا انٹرسٹ ہے. اب کیا میں اسے لیک آف انٹرسٹ کہ ہماری حکومت اس کو سیریس لے ہی نہیں رہی، اب یہ کہنا چاہتے ہیں. اب یہی رونا ہے نا، وہی بات جو میں قلم سے نہیں کر سکا. اب دیکھیں، جب دل دکھتا ہے تو پھر آپ کی بات لب پہ آ جاتی ہے، آپ لاکھ زبان پہ تالے لگائیں. کیوں نہیں؟ دیکھیں، 450 کے قریب بندہ ہونا چاہیے تھا جوائنٹ سیشن میں. جی وہاں 100 بندہ تھا. وہاں وزراء کی جو قطار ہوتی ہے، جو وہ تنخواہیں لیتے ہیں، جو وہ موج مارتے ہیں، وہ جو اتنا بڑا حال ہے، وہ جو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں، وہ کس پارلیمنٹ تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ وہاں پر اہم معاملات کو ڈسکس کریں. کیا وزراء کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا؟ پھر اس سے بھی بڑا ستم دیکھیے، اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی. اس سے بھی بڑا ستم دیکھیے کہ کشمیر کمیٹی کے مولانا فضل الرحمان بلاول صاحب سے اپنی وہ جو پریس کانفرنس ہے جی وہ انجوائے کر رہے تھے. سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر ہیں وہ، اور ایک دو اور لوگ تھے، انہوں نے ٹاپک پہ بات کی. اچھا، اب ذرا دیکھیے، کل لاہور میں جب آئے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب، جی تو کسی نے کوشچن کیا کہ وہاں لوگوں نے ٹاپک پہ بات کیوں نہیں کی. انہوں نے جواب دیا بڑی معصومیت سے. انہوں نے کہا میں لوگوں کا منہ پکڑ کے یا کچھ اس طرح اس سے متعلق بات میں ٹاپک پہ بات تو نہیں کروا سکتا تھا. لیکن اللہ کے بندے، اپنی رائے ہے، جو بھی رائے اللہ کے بندے، اسپیکر قومی اسمبلی عزت مآب جناب ایاز صادق صاحب اپنے وزراء کو تو وہاں بٹھا سکتے تھے. اسپیکر قومی اسمبلی جو ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، وہ ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے. جی وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اٹھا کے باہر بھجوا سکتا ہے، وہ اندر لانے کے لیے. شکر کرے کسی نے کورم کی نشاندہی نہیں کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یقین کریں ہمیں اتنی جلدی تھی، ہم اپنی انگریزی سیدھی کرتے رہے، اور وہ جو جمعے کی نماز ہوتی ہے پارلیمنٹ کے وہاں جامعہ مسجد میں، جی اس کا اردو خطبہ ہم نے اس لیے وہاں دیر کروا دی. یہ میں آپ کو اہم بات دے رہا ہوں، یہ اہم خبر دے رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے دے رہا ہوں. جمعہ کی نماز اس کا خطبہ لیٹ کرا دیا، کیونکہ جن صاحب نے وہ تقریر، وہ سپیچ، وہ انگریزی میں قرارداد پیش کرنی تھی، وہ اس کی انگریزی الٹی سیدھی کرتے رہے اور اس کی تیاری کرتے رہے. اب مجھے یہ بتائیں، یہ قرارداد تو سرتاج عزیز صاحب نے پیش کی، میری، آپ کی، یہ روم میں بیٹھے پروڈیوسر کی، اس کیمرہ مین کی، سڑک پہ چھابڑی والے کی، ہاں ایون پاکستان کے ہر شہری کی. میں اشرافیہ کی بات نہیں کرتا، مجھے شک ہے بیوروکریٹس پہ، مجھے شک ہے سیاستدانوں پہ، لیکن مجھے اس قوم پہ شک نہیں ہے. ہر بندہ کشمیر کو اپنی شہرک سمجھتا ہے. بالکل یقین نہیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ وزراء نے اپنی شہرک کیوں نہیں وہ کون. اب دیکھیں نا، ہم ایک تعریف کر دیتے ہیں چلتے چلتے کہ اسحاق ڈار کو کوئی ملنے لگا ہے، کوئی انعام ملنے لگا ہے جنوبی ایشیا کے، جی وہ بڑے بڑے شاندار اور جاندار وزیر خزانہ قرار پائے ہیں. اچھا، وہ باہر انعام نہیں لینے جا رہے، وہاں سفیر انعام لے گا کیونکہ ایل او سی پہ معاملات خراب ہے. ارے وزیر خزانہ صاحب، آپ کو اب یہ خیال آیا ہے؟ یہ محض کیا، میں اسے ریاکاری نہ سمجھوں، اداکاری نہ سمجھوں، فنکاری اور کلاکاری نہ سمجھوں تو میں کیا سمجھوں؟ اس دن سارے وزراء آپ سمیت کہاں تھے جب مشترکہ قرارداد کو فائنلائز کیا جا رہا تھا؟